السلام علیکم جی. لائٹ کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا جو لائیو سیشن چل رہا تھا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا. ڈاکٹر منیر صاحب میں آپ کی طرف ہی دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں. آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں فضائل اور جو سب سے پہلے کام انہوں نے جو کیے اولیات وہ مجھے بتا دیجیے. میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ فضائل کے حوالے سے تو ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہی کافی ہے کہ جو انہوں نے فرما دیا کہ لوکان آبادی عمر لوکان آبادی نبی لکان عمر. فضیلت کی ایک ضمن بات میں بھی کر دیتا ہوں بابر صاحب, بڑی اہم ہے. کہہ رہی ہے بسم اللہ کہ جس بندے کو آقا کریم امام الانبیاء کی زیارت ایک لمحہ کے لیے ہو جائے جی اللہ وہ درجہ صحاب بھی فائز ہو جاتا ہے ایک لمحہ کے لیے. حالت ایمان میں کوئی بعد میں آنے والے کتب غوث ابدال بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اچھا دیدار کا کیا کنسپٹ ہے اگر کسی کو خواب میں دیدار یعنی خواب میں ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک یہ ظاہری ملاقات ٹھیک ہے ایک لمحے کے لیے بھی دیکھ لمحے کے لیے بھی مقام صحابیت پہ مقام صحابیت پہ. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو مقام صحابیت ہے یہ عبادت سے نہیں ملتا, یہ قسم سے نہیں ملتا, عمل سے نہیں ملتا. اور یہاں جو خاص بات میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کسی کو ایک لمحے کے لیے ہو جائے تو اس کا یہ مقام ہے. تو جو بندہ 15 صدیوں سے سرکار کی صحبت میں سبحان اللہ اب مجھے بتایا اس کا مقام کیا ہوگا. جس کو دیکھے نا اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ فاروق کو جو فاروقیت ملی آقا کریم کی توسط سے, ابو بکر جو صدیق ہے وہ آقا کریم کی وجہ سے, عثمان جو ذوالنورین ہے آقا کریم کی وجہ سے, بے شک بے شک, حضرت علی حیدر کرار ہے آقا کریم کی وجہ سے, بے شک, خالد سیف اللہ ہے آقا کریم کی وجہ سے, بے شک. تو غور کیجئے گا کہ جس کو ایک لمحے کی جو زیارت ہے وہ اس مقام پہ پہنچائے کہ فرشتے بھی رشک کریں, اور جو خوش نصیب 15 صدیوں سے آقا کریم کے ساتھ لیٹا ہوا مجھے بتائیں اس کا مقام کیا. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر قاضی منیر صاحب فرما رہے تھے فضیلت میں سب سے بڑی بات کہہ دی. کیا بات ہے کہ وہ بروز حشر بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سب سے پہلے میں اس دن ایک بات پڑھ رہا تھا بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب جی کہ چونکہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں واپس آئیں گے, 40 سال کا عرصہ وہ گزاریں گے اور اس کے بعد اسلام کو وہ غلبہ نصیب ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں آپ کے پڑوس میں ہی دفن ہوں گے. اور پھر یہ میں نے پڑھا پچھلے دنوں کہ جب وہ مقام حشر کی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے تو جناب فاروق اعظم اور جناب ابو بکر صدیق یہ دونوں یار درمیان میں ہوں گے. دونوں کے ایک طرف جناب سید الانبیاء ہوں گے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. ایک روایت جی جی سبحان اللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ فضائل میں تو یہ حد ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جی ڈاکٹر صاحب جو چیزیں پہلی بار جو انٹروڈیوس جس کو کہتے ہیں, ایجاد جس کو کہتے ہیں, وہ بتا دیں. یہ دیکھیں اصل چیز جو ہے اس میں یہ پہلے یہ سمجھنا چاہیے اصطلاحات ہوتی ہیں. یہ لفظ اس کے لیے جو اسلامک ہسٹری میں استعمال ہوتا ہے وہ اولیات عمر, جی یعنی اولیات عمر بطور ٹرم اصطلاح ہے. یہ اس کو شبلی نعمانی نے ذکر کیا, شبلی نعمانی نے ذکر کتاب لکھی ہے الفاروق اور اس نام پہ کتاب لکھی ہے انہوں نے, اور اس میں اولیہ کا ذکر کیا. تو اولیات میں دیکھیں یہ پیور یہ جو کام جتنے بھی جن کا ابھی تذکرہ کریں گے, میں بھی ڈاکٹر صاحب بھی کرتے ہیں, یہ پیور ایک اسٹیٹس مین اسپرٹ کے طور پر ہوئے ہیں. اگر اس کو آپ سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ ایک خالص ریاست کے حکمران کی اہلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ماشاء اللہ. یہ جو حضرت عمر فاروق نے کام کیے ہیں, دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چھاونیوں کا جو سیٹ اپ ہے, دیکھیں جس کے بغیر لیبیا یعنی فوج نہ ہو تو لیبیا کھنڈر بن جاتا ہے, عراق کھنڈر بن جاتا ہے. آپ کے پاس مسلمان ممالک کے حالات دیکھ لیں, آپ عراق میں شام میں کیا ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ فوج کا نظام مرتب کیا, باقاعدہ فوجی چھاونیاں قائم کی جی, اور پھر اس کے اندر باقاعدہ حضرت عمر فاروق نے ان کی تنخواہیں مقرر کی, اور یہ سب سے پہلے کام کیا حضرت عمر فاروق نے. آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ فتوحات کا دائرہ بھی پھیلتا جا رہا ہے, اسلامی اسٹیٹ بڑھتی پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ریاست کے انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر صاحب بھی اس پہ زور دیتے رہتے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں. اب سیاستدان اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ بھی اینکر ہیں, آپ بھی اس طرح کی بات اپنے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں. تو یہ انسٹیٹیوشن
دیکھیں آج بڑی بات ہوتی ہے کہ انتظامیہ الگ ہونی چاہیے، عدلیہ الگ ہونی چاہیے، مقننہ الگ ہونی چاہیے. یہ کام سب سے پہلے تاریخ میں جو کیا حضرت عمر فاروق نے، عدلیہ کو الگ کیا ہے، انتظامیہ کو الگ کیا ہے. اگر نہ اس سے پہلے انتظامیہ ہی عدلیہ ہوتی تھی. عدلیہ مطلب ہمارا تو دیکھیں جو اسلامک انسٹیٹیوٹ تھا وہ ایک ہی تھا، مسجد نبوی. لیکن جب سلطنت پھیلتی جا رہی ہے تو اداروں کی ضرورت پڑی ہے جی. تو اس وقت ادارے باقاعدہ قائم کیے. پھر بیت المال کا ادارہ جناب فاروق اعظم نے قائم کیا. برید کا نظام جو ہے، ڈاکخانے کا نظام، یہ بھی پوسٹل انٹروڈیوس سروس، کروایا. جی پوسٹل سروس بھی حضرت عمر فاروق نے. اس طرح کے بے شمار کام ہیں، 30 کے قریب کام ہیں ایسے جو پہلی بار انہوں نے کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ آپ ہمارے ویورز کی نظر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی، اس میں محترم بابر صاحب، آپ نے یہ سنا ہوگا اس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں کہ جس نے، جو امریکن رائٹر تھا مائیکل اچارٹ، اس نے جو کتاب لکھی ہے جس میں اس پوری تاریخ کی حضرت آدم سے لے کے اور آج تک جتنی شخصیات گزری ہیں ان شخصیات کی اس نے درجہ بندی کر دی ہے. وہ عیسائی ہے جی، اور اس میں اس نے ٹاپ جو شخصیات ہیں جنہوں نے انقلاب برپا کیا ہے، ان میں جو ٹاپ پہ سب کے لے کے وہ تو بولے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے وہ آقا کریم کو لے کر ہے 100 میں سے. جی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کے 26ویں نمبر پر وہ جس شخصیت کو لے کے آیا وہ کہا کہ سجدہ فاروق اعظم کی. سبحان اللہ. اور یہ انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے نان مسلم نے کہ اگر دنیا میں کوئی اور عمر آ جاتا تو پھر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا. سبحان اللہ. اتنا بڑا اعتراف سبحان اللہ کہ اگر کوئی اور عمر آ جاتا تو سوائے اسلام کے کوئی مذہب نہ ہوتا. وہ بھی سمجھتے تھے کہ فاروق اعظم کو جتنا موقع ملا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح ڈاکٹر صاحب نے چیزوں کو بیان کیا کہ سب سے سپر پاور، جس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے، چائنا بننے جا رہی ہے، روس ہے، اس دور کی 2 سپر پاور تھی، روم اور ایران. اور سپر پاور کے آپ نے کیسے چکے چھڑا دیے کہ نام و نشان مٹ گیا ان کا. اور پھر بڑی دلچسپ بات وہ ہے کہ جب سپر پاور کا سفیر ملنے کے لیے آیا روم کا، تو جب وہ مدینہ شریف میں پہنچا تو کہا کہاں ہے دارالخلافہ، کہاں بیٹھتا ہے وزیر اعظم، خلیفہ کہاں بیٹھتا ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہے، اس کا دربار کیا ہے، اس کے دربار کتنے. کہا کس خلیفہ کی بات کرتے؟ کہا جس کا نام عمر ہے. کہا اگر اسے تلاش کرنا ہے تو کسی درخت کے نیچے سویا ہوا. اس وقت وہ روم کے سفیر نے جب دیکھا کہ درخت کے نیچے آپ آرام فرمائے، پھر اس نے کہا ہے عمر کہ تو نے عدل کیا اور تو آرام سے سو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں، اس کی کوئی مثال دی جا سکتی. باقی جو اولیات کی بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ اولیات کے حوالے سے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو جتنا ہمارا آرمی کا سسٹم ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آرمی میں چھٹی کتنے عرصے بعد دینی چاہیے، 4 ماہ کے بعد چھٹی کا سیٹ اپ بھی انہوں نے. اندازہ کریں آپ. اس لیے آج بھی ناروے والے کہتے ہیں کہ یہ ہم عمر لا چلا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اسکینڈینیویا، یورپ، پوری دنیا میں جس شخصیت کے آج تک اثرات ہیں اس کا نام جناب فاروق اعظم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں آخر میں ایک بات کا اضافہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی شاید آپ وائنڈ اپ ہی کر رہے ہیں. جی بالکل، وائنڈ اپ. تو اس میں ایک چیز میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں تو رستے میں آپ ہیں اور آپ کا غلام ہے. غالباً کے غلام کا نام کمبر تھا. نہیں، کمبر نہیں تھا. حضرت عمر فاروق ہے، ان کا ایک غلام ہے ساتھ. دونوں کے لیے سواری کا جانور ایک ہے. مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کا سفر جو ہے وہ 600 میل سے زائد کا، 700 میل کے قریب کا سفر ہے. اور وہ سفر کرنے کے بعد درمیانی عرصے میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ باری باری دونوں سوار ہوتے ہیں. کبھی خلیفہ وقت سوار ہوتا ہے اسی سواری پہ اور غلام پیدل ہے، اور کبھی غلام سواری پہ ہے اور خلیفہ وقت پیدل ہے. اور حد یہ ہے بابر صاحب
کہ جب بیت المقدس کے قریب سرزمین وہ سامنے نظر آ رہی ہے، وہ قبۃ الصخرا سامنے، ابھی تو قبۃ الصخرا وہ تو حضرت عمر فاروق نے بنایا ہوا ہے، بہرحال وہ بیت المقدس کی سرزمین سامنے آتی ہے، تو اس وقت آگے جانے کے لیے سواری پہ سوار ہونے کی باری ان کے غلام کی ہے۔ غلام کہتا ہے جناب فاروق اعظم کو امیر المومنین، اور یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ امیر المومنین کا جو نام ہے یہ بھی سب سے پہلے جناب فاروق اعظم نے ہی اپنے لیے سن ہجری کا آغاز بھی آپ نے کیا، اور بہت ساری چیزیں ہم چونکہ ذکر نہیں کر، سرائے کا قیام، یہ یتیم خانوں کا قیام، یہ سارے کام پہلے جو کیے ہیں یہ حضرت عمر فاروق نے کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، غلام کہتا ہے جناب فاروق اعظم کو کہ آپ ابھی اگرچہ سوار ہونے کا وقت میرا ہے، لیکن آپ سوار ہو جائیے کہ آپ امت کے امام ہیں، لیکن فاروق اعظم اب یہی حوالے نہیں کریں گے جی، اور اس کی یہ علامت ہوگی کہ وہ نکیل پکڑے ہوگا اور اس کا غلام سواری پہ ہوگا، تو ہم اس خلیفہ کو، اس امیر المومنین کو ہم بیت المقدس کی چابی، یعنی کہ ہر حال میں انہوں نے عدل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یکم محرم تھی اور آج ہمارا جو موضوع تھا وہ بڑا ہی اہم تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سیرت ہے اس کے اوپر آج ہم بات کر رہے تھے۔ اور جو ابھی ہمارے پاس چونکہ وقت ہمارے پاس مزید ہوتا تو ہم ضرور اس کے اوپر پورا دن بھی، میں اس سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ پورا دن بھی ہمارے پاس ہوتا تو وہ بڑا کم تھا ان کے فضائل، ان کے کرامات بیان کرنے کا۔ مختصر یہ کہ آج کل جو ہم سٹوریز دیکھتے ہیں، موٹیویشن حاصل کرتے ہیں اردگل سے کہ انہوں نے کتنا جو ہے سر کیا ہے، اپنی کامیابی حاصل کی ہے، کتنا اسلام کو انہوں نے آگے لے کے گئے ہیں وہ۔ تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر، 22 لاکھ مربع کلومیٹر، جو آدھی دنیا کا بے تاج بادشاہ، آدھی دنیا کا، تو وہ ہمارے آئیڈل ہیں۔ اور عمران خان صاحب اکثر جو ہے اپنے وہ تقریروں وغیرہ میں ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان کی پرسنالٹی سے، ان کی جو باتیں ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب موجود تھے اور ڈاکٹر منیر صاحب جو پہلی بار ہمارے پروگرام کا حصہ بنے وہ موجود تھے۔ انشاءاللہ ہمارے جو پروگرامز ہیں محرم میں چلتے رہیں گے اور ٹاپک جو ہیں وہ ہمارے ڈیفرنٹ رہیں گے۔ 1 محرم، 3 محرم، 5 اور 7 کو میرے پروگرام ہوں گے، تو انشاءاللہ سیم وقت میں گیسٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ اور گیسٹ ایڈ ہو جائیں وہ بہتر ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تھینک یو۔